بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک عظیم صحابی کا واقعہ سنائیں گے جن کے علم اور حفظ حدیث کی مثال آج تک دی جاتی ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت ابو ہریرہ کی ماں کے اسلام قبول کرنے کا، جو صرف ایک مثال ہی نہیں بلکہ ایک عظیم سبق بھی ہے کہ دعا اور صبر کس طرح انسان کی تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا اصل نام عبد الرحمن بن سخر الدوسی تھا اور آپ قبیلہ دوس سے تعلق رکھتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام دوس قبیلے تک پہنچی تو آپ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہو گئے، مگر ایک تکلیف جو آپ کے دل کو ہمیشہ بے چین کرتی تھی وہ یہ کہ آپ کی ماں اب تک اسلام سے دور تھی۔ حضرت ابو ہریرہ اپنی ماں سے بے پناہ محبت کرتے تھے، ہر وقت چاہتے تھے کہ وہ بھی اسلام قبول کر لیں، مگر ان کی ماں بہت مخالف تھی۔ نہ صرف مخالف تھی بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بری باتیں کرتی جو ابو ہریرہ کو اندر سے توڑ دیتی تھی، مگر پھر بھی آپ اپنی ماں کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہے۔ ایک دن جب حضرت ابو ہریرہ اپنی ماں سے اسلام کے بارے میں بات کر رہے تھے تو ان کی ماں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ ایسے الفاظ کہہ دیے جو بہت تکلیف دہ تھے۔ ابو ہریرہ کا دل دکھ گیا، آنسو باہر آئے اور وہ سیدھے رسول اللہ کے پاس چلے گئے۔ جیسے ہی آپ رسول اللہ کے سامنے پہنچے تو روتی ہوئی آواز میں کہا، یا رسول اللہ، میں اپنی ماں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں مگر وہ نہیں مانتی۔ آج تو انہوں نے آپ کے بارے میں ایسے الفاظ کہے جو سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ یا رسول اللہ، اللہ سے دعا کیجئے کہ میری ماں کو ہدایت عطا کرے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترنت اپنے مبارک ہاتھ اٹھائے اور دعا دی، یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے۔ حضرت ابو ہریرہ کے دل میں امید جاگی۔ آپ دعا لینے کے بعد خوشی خوشی گھر لوٹ گئے، لیکن جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا اندر سے پانی گرنے کی آواز آئی۔ آپ کی ماں نے جواب دیا، ابو ہریرہ تھوڑا رکو۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ابو ہریرہ نے دیکھا کہ ان کی ماں کے چہرے پر کچھ نور سا ہے۔ انہوں نے کہا، ابو ہریرہ، گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ابو ہریرہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جو ماں اسلام سے اتنی دور تھی، جو نبی کے بارے میں بری باتیں کرتی تھی، وہ آج اللہ کی وحدانیت اور محمد کی رسالت پر ایمان لا چکی تھی۔ صرف ایک دعا نے سب کچھ بدل دیا۔ ابو ہریرہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ وہ پھر سے دوڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ جب پہنچے تو چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کی دعا قبول ہو گئی، میری ماں نے اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ابو ہریرہ کی خوشی کی انتہا نہیں تھی، مگر اب ان کے دل میں ایک اور تمنا جاگ اٹھی۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اب اللہ سے یہ بھی دعا کر دیجئے کہ میری ماں اور مجھے ہر مومن کی محبت نصیب ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا دی، یا اللہ ابو ہریرہ اور ان کی ماں کو ہر مومن کی محبت عطا فرما اور مومنین کے دل میں ان کی محبت ڈال دے۔ یہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ آج بھی ابو ہریرہ کے نام لیا جاتا ہے تو ہر مومن ان سے محبت کرتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ سب سے پہلے سبق یہ ہے کہ اگر ہدایت چاہیں تو دعا سے بہتر کوئی صلہ نہیں۔ ابو ہریرہ نے اپنی ماں کے لیے صرف دعا کی اور اللہ نے ان کا دل پلٹ دیا۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ اگر اسلام کی مخالفت بھی ہو رہی ہو تو بھی صبر اور محبت کے کام لینا چاہیے۔ ابو ہریرہ اپنی ماں کی مخالفت پر غصہ نہیں ہوئے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، دعا کی درخواست کی اور اللہ نے ان کا کام آسان کر دیا۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں۔ اگر کوئی اسلام سے دور ہے، گناہ میں مبتلا ہے یا اسلام کی صحیح طریقے پر نہیں چل رہا تو اس کے لیے غصہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ اس کا دل روشن کر دے۔
اللہ ہمیں بھی وہ صبر اور جذبہ نصیب کرے جو ابو ہریرہ میں تھا۔ اللہ ہمیں دعاؤں کو یقین نصیب کرے اور ہمیں اپنی ہدایت کا راستہ دکھائے۔ خدا حافظ۔